معزز مہمان جناب کرامت اللہ غوری صاحب تشریف فرمائیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ایک سیکنڈ سر، میں بالکل رکی ہوں. اب میں دیکھتی ہوں کون سا مائک آپ کا ہے، اس کے مطابق پھر میں آگے ری ایکٹ کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ سے بات ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ میں نے بالکل کسی خبر کو بھی نہیں کور کیا. پرابیبلی آئی واز ویٹنگ فار یو کہ آپ ہی آئیں گے تو آپ ہی اس خبر کو کور کریں گے. سر، پاکستان کا ایک گروپ پہنچا، امریکنز کا ایک گروپ پاکستان پہنچا، دوسرا گروپ پاکستان پہنچا، اور ریپبلکن سے تعلق رکھنے والے کانگریس جو جیک برگمن ہیں، ان کی سربراہی میں امریکہ کا ایک گروپ، انہوں نے جا کے ملاقات چیف آف دا آرمی اسٹاف سے کی ہیں. اور اب تک یعنی اس مہینے کی، آج اپریل کی 15 تاریخ ہے، اب تک 2 گروپس اپریل کے مہینے میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. Was there some pressure or what was it کہ all of a sudden in the month of April 2 delegations and there is another expected to go very soon؟ ان وفود کے متعلق خبریں یہ ہیں کہ ان کو مدعو کیا گیا تھا پاکستانی ڈاکٹرز نے تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے جو شبانہ روز محنت کی ہے، جو مشقت کی ہے، اس کا ثمر یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ اور امریکی کانگریس عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جو ارباب حشم کا رویہ ہے، اس کا نوٹس لینے پر مجبور ہوئی ہے. اور ارباب حشم نے بھی اس کی حدت محسوس کی ہے، اس کی گرمی محسوس کی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے، مطلب ارباب حشم کا مطلب بتا دیں، حدت کا مطلب تو مجھے آتا تھا. ارباب حشم وہ جو صاحبان اختیار ہیں، صاحبان اقتدار ہیں. صحیح. اور وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں وہ اختیار صرف وردی والوں کے پاس ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستانی ڈاکٹرز کے 2 وفود کو پاکستان مدعو کیا، ٹھیک، بات چیت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے. اور وہ وفود گئے تھے اس شرط پر کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی، لیکن وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، جو گفت و شنید ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ اصرار کیا کہ عمران خان سے ان کو ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر اس پہ تیار نہیں ہوئے. اب یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار کتنے خوف زدہ ہیں، کتنے خائف ہیں. ایک شخص کی اگر اس میں ہمت ہو، اگر اس میں عزم ہو، اگر اس میں استقلال ہو، تو ایک شخص ہی دنیا کی تاریخ بناتا ہے. اور ہم عالمی تاریخ میں بے شمار واقعات یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے علم بلند کیا آزادی کا، حریت کا، اور وہ اپنے ساتھ وہ جو شعر ہے نا مجروح سلطان پوری کا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. صحیح. تو ایک شخص علم حریت لے کے نکلتا ہے اور پھر اس کے پیچھے لوگ قافلہ در قافلہ چلنے لگتے ہیں. اور یہ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو تحریک شروع کی تھی، کس طرح سے قوم اس پر لبیک کہتی ہوئی اٹھی اور عمران خان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. اگرچہ وہ گزشتہ 18-19 مہینے سے پابند سلاسل ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن اس کی مقبولیت میں، اس کی عوامی پذیرائی میں
اور اس کے لیے کوشش کرنے والے لوگوں کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بہت شکریہ سر۔ ابھی آپ نے جب یہ بات کی تو میرا خیال ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ بیٹھ کے گفت و شنید سے ہوتا ہے۔ یہ جو ڈیلیگیشنز کا جس میں جناب برکی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب امریکہ سے، یہ جو ڈیلیگیشن ہے، آپ نے کہا دو بار ڈیلیگیشن پاکستانی سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں کے گئے اور دونوں بار عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرانے دی۔ اس میں عاطف خان صاحب آف پی ٹی آئی، ویری گڈ فرینڈ آف عمران خان، پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول۔ انفارچونیٹلی جب یہ ملاقاتیں ہوئیں تو بہت سے ویلاگرز نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا، ان لوگوں کو بکا ہوا تصور کیا۔ اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می، یعنی اینی تھنگ، ہم اگر کوئی کام کرے ہم اس کو بھی کیش کریں گے، جو نہ کرے اس کو بھی کیش کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بالکل سارے کے سارے ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کی پسپائی ہو گئی، آرمی نے ان کی ملاقات بھی نہ کرائی، یعنی رہس ہے کہ ہم نے ان کو غلط ہی کہنا ہے۔ لوگوں کا بھی تو قصور ہے نا، ایک گھر کے بیچ میں جو ایک بڑا ہوتا ہے، تو ایک آدمی جو صدا سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اگر اس نے یہ ڈیلیگیشنز کا انتظام کیا اور اگر انہوں نے آرمی سے ملاقات کی اور آج امریکن ڈیلیگیشنز دو وہاں جاتے ہیں، تو جو امریکن ڈیلیگیشن کی ملاقات، ایک وفد کی ملاقات عمران خان سے ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے، ابھی نصرت جاوید، وہ جو بڑے موقر معتبر پرانے صحافی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا اصرار ہے، میں کل ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، ان کا کہنا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے لیکن اس کی تفصیل کسی کو نہیں معلوم کہ ملاقات میں بات کیا ہوئی۔ دیکھو، ہمارے جو جرنیل ہیں ان کے پاس سیاسی شعور بہت کم ہے، اگرچہ وہ پاکستان کی سیاست میں آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 70 برس سے دخیل رہے ہیں، لیکن وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پر، ڈنڈے کی طاقت کے بل پر وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں، اگرچہ ہماری تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ طاقت کا استعمال ہمیشہ مضر ہوتا ہے، غیر صحت مند ہوتا ہے، اور اس سے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے، وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی جاتی ہے۔ آج بلوچستان میں جو صورتحال ہے، اور میں ابھی ڈان اخبار پڑھ کے آ رہا ہوں کہ وہ جو مستونگ کے باہر جو ٹنل ہے لک پاس، اس پر وہ گزشتہ 3 ہفتے سے بند ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تجارتی قافلے جو پاکستان سے افغانستان اور پاکستان سے ایران جاتے ہیں ان میں مکمل جمود ہے، مکمل تعطل ہے، بلکہ خبر یہ تھی کہ 8000 کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان میں وہ جو اشیاء خوردنوش ہوتی ہیں وہ گل سڑ گئی ہیں، بے انتہا نقصان ہو رہا ہے۔ کہ کوئٹہ چیمبر آف کامرس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو نقصانات مرتب ہو رہے ہیں ان کا اندازہ فی الحال لگانا مشکل ہے، لیکن بلوچستان کی حکومت جو ظاہر ہے کہ اپنے سرپرستوں کے ایما پر یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ بضد ہے کہ وہ جلوس کو جو اختر مینگل کی قیادت میں وہاں لک پاس پہ دھرنا دیے بیٹھا ہے اس کو کوئٹہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور دھرنا کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ بلوچ خواتین نے جو علم حریت بلند کیا ہے، انہوں نے بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے نام سے جس کی قیادت ماہرنگ بلوچ کر رہی تھیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے
اور نہیں بس وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی قدر زیادہ ہے. دیٹس آل واٹ اٹ از کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی قدر آپ نے ہماری عورتوں کی حرمت کا پاس نہیں رکھا. ہمارے معاشرے میں کیا، ہمارے اسلامی معاشرے میں نہیں مگر بلوچ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو وہ اختر مینگل اور ان کا گروپ اس لیے آیا ہے کہ ان کا ظاہر ہے کہ بلوچی سرداری نظام میں عورت کی حریت ہے، عورت کی ایک مقام ہے، اگرچہ وہ اپنی عورتوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن دیکھو کیسا کھلا تضاد ہے. میرے پروگرام سے پہلے جو بات کر رہی تھیں کہ عورتوں نے آج عملی سیاست میں جو اقدامات کیے ہیں، جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے، وہ لائق تحسین ہے. اس لیے کہ دنیا کے ہر معاشرے میں، چاہے وہ مشرقی معاشرے ہوں یا چاہے مغربی معاشرے، ان ملکوں میں کیا، امریکہ میں اور برطانیہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، ہر جگہ عورتوں نے باقاعدہ تحریک چلائی ہے بھی اپنے ووٹ ڈالنے کا حق اختیار کرنے کے لیے. ان کو ووٹ مردوں نے آسانی سے نہیں دیا تھا، ان کے لیے باقاعدہ تحریک چلانی پڑی تھی. اور ہمارے اسلامی معاشروں میں انتہائی شرمناک صورتحال ہے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی سنت پر ہم عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس رسول کی ذریت، اس کی نسل ہی بیٹی سے چلی ہے. اور اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، ایک مثال کے طور پر حج کے ارکان مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک اس ماں کی پیروی نہ کی جائے جس نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ نے جو سعی کی تھی، عرفات کے منا اور کے درمیان، وہ حج پورا نہیں ہوتا جب تک اس سنت کو ادا نہ کیا جائے. صحیح. اچھا، میرا خیال ہے کہ ہم پھر اپنی اس سے ڈائیورٹ کر کے میرا آپ سے ایک سوال تھا جناب عاطف خان صاحب. یہ ابھی پاکستان کا جو ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا، ظاہر امریکہ نے، ہلری کلنٹن کا ایک بیان ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈیل ود ون پارٹی اینڈ دیٹ از دا ریزن ڈیپ اسٹیٹ بھی پاکستان کو کہا جاتا ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ وہ امریکن جو کانگریس مین جنہوں نے ہمیشہ عمران خان کی بات کی، اگر وہ مل سکے یا اگر وہ آرمی چیف سے بھی طور پہ ملے ہیں، ظاہر ہے ہی از ورکنگ ود دا ہائیبرڈ سسٹم ہے پاکستان میں، اس سے کسی کو نہ اداروں کو انکار ہے، نہ مجھے انکار ہے، نہ آپ کو انکار ہے، اٹس اے ہائیبرڈ سسٹم. تو جب یہ لوگ ڈی فیم کر کے ایون وہ جو ریپبلکنس ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. غلط رویہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ کی مرضی کے مطابق چلتا جائے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ یہ وہ فسطائیت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر پائی جاتی ہے. لوگوں نے انہیرٹ کر لیا. ہاں نہیں، وہ میں کہتا ہوں، اور مجھے اپنی آواز ہی اب بری لگنے لگی ہے کہ یہ جاگیرداری کا وہ زہر ہے جو قوم کے رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے. ہم مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم مخالفت کو دشمنی گردانتے ہیں. اور یہ رویہ جو تم کہہ رہی ہو، دیکھو بظاہر پڑھے لکھے لوگ ہیں، بظاہر ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ان کی سوچ اب بھی وہی دقیانوسی پاکستانی سوچ ہے جس میں مخالف کو برداشت کرنے کا رویہ پایا ہی نہیں جاتا. بہت شکریہ سر. آج تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آج تک آپ یہ جو سود کا نظام تو آپ ختم نہ کر سکے، کیونکہ آپ کے چند ادارے، چند لوگ یہ چاہتے ہی نہیں، جس میں آپ کے علماء بھی
اسی کا حصہ بنے ہوئے. ضیاء الحق صاحب نے مجلس شورا بنائی اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا, مگر سود کا نظام نہ ختم کر پائے. کونسل بنی ہوئی ہے, سود کا نظام نہ ختم کر پائے. آج اگر آپ بات کرتے ہیں تو وڈیرے کا نظام جو ہے آج آپ وہ بھی نہیں ختم کرتے. اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو نظام تھا وہی نظام آج بھی وڈیرے جاگیردار اس کے لحاظ سے چل رہا ہے. وہی جہالت کا نظام ہے. کیونکہ آپ کا پولیٹیشین ہی تو چینج نہیں ہونے دے رہا نا. بھی سیاستدان بھی شامل ہیں سر. میں پولیٹیشین ہی کہہ رہی ہوں, مگر وہ جرنیل بھی شامل ہیں جو جرنیل شامل ہیں. میں آپ دیکھیں اس میں میں مانتی ہوں بڑے برے ہیں, بٹ دیر ور ٹائمز کہ چاہے 3.5 سال کا اقتدار ملا, دیر آر دا پرائرٹیز. اب اگر عمران خان کو نہیں نکلنے دیا جاتا, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اس نے نکلنا ہے تو ریفارمز کرنے ہیں. ادروائز اس نے بھی کل کو آپ دیکھیے گا 4 دن کے بعد اس نے اپنی پاپولیرٹی لوز کرنی ہے. رائٹ اٹ ڈاؤن سم ویئر. مگر آرمی کو یہ پتہ ہے کہ اس نے آتے ریفارمز سب سے پہلے یہ والے ریفارمز کرنے ہیں. مگر حالانکہ وہ اندر کھاتے وہ بھی مل رہے ہیں. آپ کے بلوچستان کے وہ جو KPK کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو خود کہا گیا تھا بیک ڈور سے ہم آرمی کو ملاقات کریں. ابھی بھی آپ کے جتنے ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں, ڈاکٹر منیر بھی پہنچے, یہ سارے پہنچے, وہ بھی آرمی سے ہی ملاقات کر کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں نا. مگر ریفارمز میں آپ کی عمران خان صاحب کے پاس 3.5 سال کا عرصہ تھا. آپ کے سامنے وہ باہر نکل کے کہتے تھے وی آر ایٹ دا سیم پیج. کیوں انہوں نے یہ ریفارمز نہیں کیے تھے کہ جاگیرداران سسٹم کو توڑتے؟ نواز شریف نے یہ غلطی کی, زرداری صاحب نے یہ غلطی کی, تو چلیے یہ ہی کم از کم کوئی ایک تو توڑے. کون بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا؟ نہیں, اب عمران خان نے اپنے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد جو تجربہ کیا ہے, جو کچھ سیکھا ہے, اب جو صاحبان اختیار ہیں ان کو یہی تو خطرہ ہے. تم بالکل درست کہہ رہی ہو کہ وہ عمران خان کو کسی صورت باہر نہیں آنے دینا چاہتے, اس لیے کہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران جس دن باہر آ گیا ان کا نظام استحصال شروع ہو جائے گا. بوریا بستر لپیٹا جاتا مگر استحصال شروع ہو جائے گا. میں سر آپ سے پاکستان کی عام آدمی کی زندگی, آج کینیڈا کا بھی الیکشن ہے تو لوگ استحکام مانگ رہے ہیں. پاکستان کی اگر صورتحال تو مہنگائی بہت زیادہ جس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. یہ پاکستان میں ماہانہ ایڈجسٹمنٹس میں دس از 9th ٹائم کہ بجلی کی پرائس کم گئی ہے. اور آج ہمارے جو پرائم منسٹر جناب شہباز شریف انہوں نے کہا ہے کہ یس پیٹرولیم کی قیمت 9ویں بار کم ہوئی ہے. اب ہم جو اس سے گین لیں گے وہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو فراہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو ہم منتقل نہیں کر رہے, ہم بلوچستان میں ہائی وے بنائیں گے. یہ فضول کی باتیں ہیں, بے سروپا باتیں ہیں. بجلی کے نرخ کم ہونے کا بلوچستان کے عوام کے ہائی وے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھو نا, وہ تو وہ کہتے ہیں اس سے جو ہمیں پیسہ ملے گا نا ہم وہاں ہائی وے بنائیں گے. آپ نے پہلے وہاں ہائی وے بنانے کا کیوں نہیں سوچا؟ چلیں کبھی پہلے بارش کا قطرہ اب پڑ گیا. نہیں, اب تو وہ یہ سب رد عمل کے طور پہ ہو رہا ہے نا کہ بلوچستان کے عوام نے جو تحریک شروع کی ہے اس نے حکومت کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے. بند گلی میں کھڑا, اور ان کو اب یہ اس کے ساتھ ایک اور بھی جو مہم چل رہی ہے, تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ چاروں صوبوں کو یہ منرلز اینڈ مائنز ایکٹ کے حوالے سے ایک ڈرافٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات جو 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو مل گئے تھے وہ وفاق کو سونپ دیں. اور میں کل برطانیہ کا بڑا مشہور اخبار ہے انڈیپینڈنٹ, میں اس کا ایک اداریہ پڑھ رہا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ کا یوکرین میں جو سب سے زیادہ دلچسپی کا محور ہے وہ
यूक्रेन के रेयर मिनरल्स, वो जो अछूती मादनियात होती हैं, कीमती मादनियात होती हैं, जिनका ज़्यादातर 70% हिस्सा या तो चीन के पास है, या रूस के पास है, या शुमाली कोरिया के पास है। तो ट्रम्प के लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी का महवर यह है कि यूक्रेन में उन्होंने जो ज़ेलेंस्की के साथ उनकी जो मुलाकात हुई थी, जो तारीख़ी मुलाकात वाइट हाउस में हुई थी, ओवल ऑफिस में, उसमें यही तो मौजूए बहस था कि ट्रम्प ये चाहते हैं कि अमेरिका को मुकम्मल इख्तियार हासिल हो जाए यूक्रेन की कीमती मादनियात और धातों पर। और यही इंडिपेंडेंट का ये कहना था कि ट्रम्प की नज़र, उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ट्रम्प हैज़ एन आई ऑन पाकिस्तान रेयर मिनरल्स, और वो रेयर मिनरल्स तमाम की तमाम या तो खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान में है। तो अब चारों सूबों को एक ड्राफ्ट दिया गया है कि वो अपनी असेंबलियों से ये करारदाद मंजूर करवाएं कि वो कीमती धातें और मादनियात निकालने का हक़ सिर्फ वफाक को हासिल होगा, मरकज़ी हुकूमत को हासिल होगा। और मरकज़ी हुकूमत क्यों ये इख्तियारात हासिल करना चाहती है? ताकि अपने बदेसी आकाओं और सरपरस्तों की फरमान की तामील कर सके। तो एक और मेरा ख्याल है, देखें ये आपकी एक और कदिया खड़ा होने वाला है। अच्छा, बीबी नहीं आपने बड़े तसल्ली से ये बात कह दी। देखिए जी, ट्रम्प के पास चांस है, ही इज़ मीटिंग विद अफ़गानिस्तान, ज़ाती तौर पे मुलाकात शुरू कर दी उन्होंने। यूक्रेन के साथ यही ज़ख़ायर उनके पास मौजूद हैं। आई थिंक बाज़ औक़ात हम बाज़ चीज़ों को करके किसी ने ये भी अफवाह फैला दी कि पाकिस्तान ने अपनी बेस जो है वो अमेरिका को दे दी है। आपको पता है ये बड़ी गर्म थी, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ। तुम ये क्यों भूल रही हो कि अभी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में मिनरल्स और माइंस के हवाले से एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई थी, जिसका बहुत चर्चा किया गया। बहुत जो हुकूमत की तहवील में जो मीडिया है उसने बहुत उसके राग गाए कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होने वाली है। तो ये वो है जिसको हम सिफारती इस्तिलाह में कहते हैं स्मोक स्क्रीन। नहीं मगर देखिए जी, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट रेकोडिक को भी दिए थे, हमने बाकी कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिफाइनरीज नहीं हैं, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट जब हमने रेकोडिक को दिए थे तब भी प्रॉब्लम आई थी। जब हमने चाइना को दिए जी, चाइना कोड़ियों के दाम लेकर चला गया। मैं एग्री करती हूँ, बट आई थिंक सो कि यस पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं ज़रूर, मगर हमें, आपका बड़ा तजुर्बा है, मगर मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा कॉशियस भी रहना होगा, क्योंकि चलिए हम एक और चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ का तो ये कहना है, उनका ये बयान तो बड़ा उछाला गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये मादनियात निकाल ली जाएं तो पाकिस्तान के तमाम कर्ज़े अदा किए जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात जिसकी तरफ आना चाहती हूँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अमेरिका को प्रॉब्लमेटिक हैं। सऊदी अरेबिया के साथ भी, सऊदी अरेबिया की कोशिश है कि मुझे भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स मिल जाएं ताकि हम भी आगे तरक्की कर सकें। इट इज़ नॉट ओनली टू मेक एटम बॉम्ब्स, देयर आर अदर थिंग्स कैन बी कैरिड आउट इन अ कंट्री। उसकी तरक्की के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या वजह है कि अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ 1 साल पहले, 9 महीने पहले, ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम होने जा रहे थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ जाते हैं, इवन अपना स्टे भी एक्सटेंड करते हैं। आज अमेरिका इज़ रेडी कि हम सऊदी अरेबिया को टेक्नोलॉजी फ़राहम कर देंगे और उनको न्यूक्लियाई टेक्नोलॉजी की तरफ ले आएंगे। वेयर एज़ जब ईरान की बात होती है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। और अभी की न्यूज़ है कि ईरान के पास तारीख़-ए-इनक़लाब में ये जो सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग जाना था, दूसरे दौर से कबल
انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی فوجی صلاحیتیں لامحدود ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ ایران کی قومی سلامتی، دفاع اور فوجی طاقت پر جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہیں، آج پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ آلموسٹ ناممکن ہے۔ اب ایک طرف سعودی عربیہ کو امریکہ وہ ٹیکنالوجی دینا چاہتا ہے، ایک طرف وہ ایران سے وہ ٹیکنالوجی واپس لینا چاہتا ہے، ویراز آج اس پیغام میں بہت بڑا ہے کہ اس کی دفاع، فوجی طاقت اور سلامتی جو ہے وہ بے شمار ہے، ہم اس پہ مذاکرات نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایران کا موقف یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات صرف جوہری توانائی کے مسئلے پر ہو سکتے ہیں، ایٹامک پاور پر۔ اور دیکھو، یہ جو تم کہہ رہی ہو کہ امریکہ سعودی عرب کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینے کے حق میں ہے، تو سعودی عرب کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینے کے حق میں تو وہ ہمیشہ سے ہے، لیکن وہ نہ ایران کو ایٹم بم بنانے کی اجازت دینا چاہتے ہیں، نہ ہی سعودی عرب کو اجازت دیں گے۔ ان کے پالیسی کا لب لباب تو یہ ہے، تمام تر ماحصل یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں، عرب دنیا میں، کسی عرب ملک کے پاس، کسی غیر عرب ملک کے پاس ایٹامک پاور نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حق امریکہ کے خیال میں صرف اور صرف اسرائیل کو حاصل ہونا چاہیے، اور اسرائیل کے پاس ایٹمی بم ہیں، یہ تو دنیا کو معلوم ہے، اگرچہ اسرائیل نے آج تک تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کے ایٹمی طاقت کے خلاف جو مہم چلائی گئی تھی، وہ تمہیں معلوم ہے کہ پاکستان پر ہر طرح سے پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر کا کہ انہوں نے اپنی کاوشوں سے دنیا بھر سے وہ آلات حاصل کیے، وہ پارٹس حاصل کیے جن کی بنیاد پر پاکستان ایٹمی طاقت بننے پر کا حقدار ہو گیا۔ تو پاکستان کے مطابق آج بھی امریکہ میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بقول ان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں پڑنے کا امکان ہے۔ صحیح۔ تو وہ یعنی وہ اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ کسی مسلم ملک کو ایٹمی طاقت ہونے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اسرائیل کی چودراہٹ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر پاور رہے تاکہ وہ اس کی بنیاد پر مسلم دنیا کو بلیک میل کر سکے۔ بہت شکریہ۔ کینیڈا کی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ آج ہمارے کینیڈینز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈس ہارٹیڈ سمجھ لیجئے گا، اپنے ہی معاملات میں الجھے ہوئے سمجھ لیجئے گا، میں نے نہیں ووٹ ڈالنا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن کینیڈا کی جب بعد کی رپورٹس آتی ہیں 100% ووٹ دینے کے لیے لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں۔ ووٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، ڈالنا چاہیے، اور ڈالنے کے لیے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں ان سے ملنا کیوں ضروری ہے، اور کن گراؤنڈز کے بارے میں بات کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ووٹ کاسٹ کریں۔ ملنا ضروری ہے بیوی، بلکہ ان کے منشور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھو، ہمارے لیے، ہم جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ پاکستانی، ہمارے لیے ایک بڑا جذباتی مسئلہ ہے کہ غزہ کے اور مقبوضہ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت۔ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہماری صف اول کی جماعتیں ہیں، جس میں لبرل ہیں، ٹوریز ہیں اور این ڈی پی ہے،
اس میں غزہ کے مسئلے پر جو مظلوموں کی حمایت کے حق میں ہے وہ تو صرف این ڈی پی ہے. باقی سر آپ نے ابھی این ڈی پی کا رول نہیں دیکھا نا. اگر آپ نے دیکھیے لبرلز کو ہم نے 9 سال آزمایا, غزہ کی جنگ رکی نہیں, ٹھیک ہے. جو کنزرویٹیوز آئیں گے, چاہے امریکہ ہو چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں سے بھی اگر وہ آئیں گے, انہوں نے تو ویسے وقت کا حکمران تو اس وقت آپ کے عرب کنٹریز چوں نہیں کر سکتے, تو این ڈی پی کیا چوں کر لے گی؟ نہیں, لیکن اپنی ملک کی پالیسیوں میں پالیسی سازی میں جو کردار کسی سیاسی پارٹی کو ادا کرنا چاہیے, وہ تو صرف این ڈی پی نے وہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ غزہ کے اور مقبوضہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ صرف ایک مسئلہ ہے. ہمیں جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے کینیڈینز کو, وہ یہ ہے کہ آج بھی وائٹ ہاؤس سے یہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس موقف پر قائم ہیں کہ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست ہونا چاہیے. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ جو بغلی گھونسا کہتے ہیں نا, کہ ہمارا جو سب سے پر اعتماد پڑوسی تھا وہی اب ہمارے لیے خطرہ بن گیا ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا کی یونیورسٹیوں کی جو انجمن ہے, یونیورسٹی ایسوسی ایشن, اس نے اپنے اراکین سے کہا ہے کہ امریکہ کا سفر اختیار کرنے سے پرہیز کریں. تو یہ حالت ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں اس کا مثبت پہلو دیکھتا ہوں. مثبت پہلو یہ ہے کہ ہم خواب غفلت کا شکار تھے, اس لیے کہ ہمارا تمام تر دار و مدار اپنے جنوبی پڑوسی پہ تھا. ہماری تجارت کا جو کہا جاتا ہے لائنس شیئر, وہ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات پر تھا. تو اب ہمارے لیے یہ ایک طرح سے بیداری کی کال ہے, ویک اپ کال ہے کہ دیکھو اپنے تمام انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھنا نادانی ہے, حماقت ہے. تمہارے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ تم اپنے تعلقات کو پھیلاؤ, ان کو وسعت دو. اور کارنی نے یہ عمل شروع کیا ہے کہ وہ یورپین یونین کے, آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ میں بی بی سی کی نمائندہ نے اس سے سوال کیا تھا, کیونکہ انگلینڈ کی انفلیشن اور انگلینڈ میں بہت زیادہ کرنسی چھاپنے کے بعد, آئی تھنک سو یہ وائرل بھی تھا کہ what brought you to Canada, what brought you to England. ٹھیک ہے, آپ نے وہ کوشچن سنا ہوگا. بینک آف انگلینڈ کے سربراہ تھے کارنی صاحب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ پالیسی درست ہے کہ کینیڈا کو اپنے تعلقات دنیا کے ساتھ وسیع کرنے چاہیے اور منڈیاں تلاش کرنی چاہیے کینیڈا کی مصنوعات اور کینیڈا کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے. امریکہ پر دار و مدار امریکہ پر تکیہ کرنا نادانی ہوگا, اور خاص طور پہ ٹرمپ کے سلوک اور رویے کو دیکھتے ہوئے اب تو یہ ہمارے لیے ناگزیر امر بن چکا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو دنیا میں بین الاقوامی برادری میں زیادہ سے زیادہ وسعت دیں, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو صرف اس حد تک رکھیں جس حد تک دو پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات استوار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب کرامت الغواری صاحب. سر آپ کا تو تجربہ بہت زیادہ ہے, میری تو کوئی حیثیت نہیں, مگر میں جتنا پڑھا, جتنے لحاظ سے میں آپ کو کہتی ہوں, میں یقین دلاتی ہوں یہ ساری ڈرامہ بازی الیکشن تک ہے. آپ ٹیرفس لگے تو آپ دیکھ لیے کینیڈا کو بڑی چھوٹ ملی, میکسیکو کی بلکہ شامت آ گئی, کینیڈا کی شامت نہیں آئی اتنی.
اور یہ سارا کا سارا ہمیں اس بھنبل بھوسے میں بسایا جا رہا ہے الیکشن تک کہ کینیڈا کو استحکام چاہیے، استحکام چاہیے، استحکام چاہیے. تو لیٹس سی، اللہ کرے کہ کینیڈا سب سے پہلے اپنے پروونسز کے درمیان معاملات کو زیادہ بہتر کرے. پیئر پولیو کی بہت اچھی بات ہے کہ جو بیوروکریٹک ہکپس ہیں وہ ان کو دور کریں گے. اگر ایک لے کے آئیں گے تو دو کو ریموو کریں گے، یعنی ہارمنی ود ان اے کنٹری. وہی کام تو ٹرمپ کے تحت ایلون مسک کر رہا ہے. وہاں بھی تو وہ ڈاج کا معاملہ ہے سر. میں کسی بالکل کوئی اور بات کر رہی ہوں. نہیں، ہمارے پروونسز کے درمیان ہم ٹریڈ نہیں کر پا رہے، جس کے بیچ میں بہت سارے ہکپس ہیں. میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. یہ کہ ہمارے پروونسز امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات زیادہ سر، میں اس کی بات کر رہی ہوں، اس کا ڈاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. بین صوبائی تعلقات کو جو اہمیت ہونی چاہیے وہ فی الحال کینیڈا کے پریفرنسز میں نہیں کو حاصل نہیں ہے. اور پولیو کی یہ بات درست ہے. جو دیکھو، جو بات ایگزیکٹلی صحیح کہے وہ ہم اس کو ڈاج سے نہ مکس کریں. دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. کہ اگر ہم صرف امریکہ پہ انحصار کرنے کی بجائے ہمیں ہمارے صوبوں کے درمیان بھی ٹریڈ کو بڑھانا چاہیے. ان کو فروغ ملنا چاہیے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے ہم نے آپ کی بات کرائی. آپ بالکل منشور دیکھیے گا، سب کو منشور دیکھیے گا. اس کے بعد فیصلہ اپنا، ووٹ آپ کا ہے، آپ نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے. کوشش کریں ووٹ ضرور ڈالیے. ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ جمہوریت میں یہ بنیادی استحقاق حاصل ہوتا ہے ہر جمہور کو کہ وہ اپنے ووٹ کو استعمال کرے، اس لیے کہ اس کے پاس اور کیا ذریعہ ہے. بہت شکریہ کرامت اللہ غوری صاحب سے ہم نے آپ کی بات کرائی. ٹاپ آف دا آور کا وقت ہوا چاہتا ہے بیشتر اس کے کہ میرے پہ کوئی تلوار گرے.